الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بہت ہی اہم دو حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں جو مبادرہ سے تعلق رکھتی ہے، نیک کاموں کی طرف لپکنے اور جلدی کرنے سے تعلق رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجان رضي الله عنه أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر ایک تلوار لی. پوچھا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ تو ہر صحابی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا میں لوں گا میں لوں گا. آپ نے پوچھا اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا؟ تو لوگ رک گئے. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا آخذہ بحقہ، اس کو اس کے حق کے ساتھ میں لیتا ہوں. پھر اس تلوار کو لیا اور اس دن اللہ کے نافرمانوں کے انہوں نے ڈھیر لگا دیا. یہ روایت مسلم شریف میں درج ہے. اس حدیث سے دو تین باتیں ہم کو بہت اہم معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک چیز پوچھی. پہلے تو آپ نے ایک نارملی بات بیان کی کہ تلوار کون لے گا. تو سب لوگ وہاں پر دوڑ لگانے لگے کہ ہم لیں گے ہم لیں گے. مبادرہ الخیرات، جب بھلائی کی دعوت دی جاتی ہے تو فوراً آدمی اس کی طرف لپکنا چاہیے. ایک بات. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن وہاں پر لگائی فَمَن يَأْخُذُ بِحَقِّهِ who will take it with its full responsibility، کہ اس کو اس کی فل رسپانسبلٹی کے ساتھ کون لے گا، اس کے حق کے ساتھ کون لے گا. The companions of Prophet sallallahu alayhi wasallam stopped and hesitated. اور لیکن صحابہ وہاں پر رک گئے، کوئی آگے نہیں بڑھے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نہیں جانتے تھے کہ اس تلوار کا کیا حق ہے. اگر ہم اس کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے تو گویا یہ ہمارے کام میں ناکامی ہوگی، اس لیے وہاں پر صحابہ رک گئے. لیکن حضرت ابو دجان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لوں. یہاں پر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کسی کو وہاں پر چیز عطا نہیں کی، بلکہ پوچھا کہ کون لے گا. سب نے کہا میں لوں گا. پھر پوچھا اس کو اس کے حقوق کے ساتھ کون لے گا. تو پھر وہاں پر اس کے جو واقعی مستحق تھے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر اس کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری اگر کسی کو دی جائے پہلے دیکھا جائے کہ وہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں. جو رسپانسبلٹی اس کے حوالے کی جا رہی ہے کیا اس کے لائق ہے کہ نہیں، وہ دیکھا جائے، اس کے بعد چیز اس کو عطا کی جائے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی عصبیت کی بنیاد پر یا کسی اور چیزوں کی بنیاد پر کسی کو ممتاز کر کے ایک چیز عطا کریں حالانکہ اس کے لائق نہیں ہو تو پھر یہ کام میں نقصان ہوگا، نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے اس سے بچنے کے لیے انہی لوگوں کو ذمہ داری دی جائے جو ذمہ داری ادا کرنے کے لائق ہوں اور مستحق. اگلی روایت ہے عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری. اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور شکایت کی. حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، شکایت کی کہ بہت اس کے مظالم ہم سہ رہے ہیں. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو، اصولی بات بیان کی اصبروا، بی پیشنس، صبر کرو. تم پر جو بھی زمانہ آ رہا ہے وہ پہلے زمانے کے مقابلے میں بدتر ہی ہوگا یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو گے. یہی فرمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اس
اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ آنے والا ہر زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا، ایک اصولی بات یہ بیان کی. لیکن اس پر طرح طرح کے اشکالات ہوتے ہیں. حجاج بن یوسف کے بعد جو زمانہ آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آیا، جن کو اکثر مورخین، اکثر تاریخ داں خلیفہ خامس کہتے ہیں. تو پھر یہ کیسے اصول ہو گیا کہ آپ کے بعد یعنی ہر ایک بدتر کے بعد بدتر ہی آئے گا، لیکن یہاں پر ایک اچھا زمانہ آیا؟ تو اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے. پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ اس چیز کو ایک میجورٹی پر محمول کیا گیا ہے. مائنر ایسا ہی ہوتا ہے، میجر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جو زمانہ پچھلے کا تھا اس سے بدتر زمانہ آگے کا ہوگا. یہ ایک کامن چیز ہے، ہر زمانہ ضروری نہیں ہے، اکثر اور بیشتر یہی ہوتا ہے. ایک جواب یہ دیا گیا. دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جس زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہ موجود ہوں اس کے بعد کا زمانہ پہلے کے زمانے سے بدتر ہوگا. اس پر حدیث بھی وہ صادق آتی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس حدیث سے ہم کو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان پر مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، مظالم ڈھائے جانے لگے تو ایک حد تک وہاں پر بندہ صبر کے ساتھ کام لے، بندہ ایک حد تک صبر کے ساتھ کام لے، اور جو وہاں کے حقوق ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، ان کے مطابق اگر وہ آواز اٹھانا چاہتا ہے تو بالکل آواز اٹھانی چاہیے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے. تو یہ بات معلوم ہوئی آنے والا ہر زمانہ پہلے زمانے سے بدتر ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس بدتر زمانے میں بھی جو ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، جو ہمارا صبر ہونا چاہیے، وہ ہمارا برابر قائم رہے. تو آج یہ دو ہی حدیثوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. آگے بہت اہم حدیث ہے جو اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی کہ چند چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. تو وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.